بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان ملت، نوجوانوں، دوستوں، ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ موقع بڑی خوشی، مسرت اور انبساط کا موقع ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں 28 روزوں کے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور آج قرآن مجید جس کا آغاز یکم رمضان کی رات سے ہوا تھا، آج اس کا اختتام عمل میں آیا اور ختم قرآن آج مکمل ہوا. اس کی دعا بھی ہوئی. عزیزان ملت، یہ قرآن مجید جس کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں، قرآن مجید کیا چیز ہے؟ اور یہ قرآن جو ہمیں بڑی آسانی کے ساتھ مہیا ہے، بڑی آسانی کے ساتھ اویلیبل ہے، کیا یہ قرآن مجید ایسے ہی آسانی کے ساتھ نازل کیا گیا؟ یا قرآن مجید ایسے ہی آسانی بغیر مشقت کے جمع کیا گیا؟ قرآن مجید کی تاریخ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن کو بڑے ہی اہتمام کے ساتھ نازل فرمایا ہے. جبریل امین اس کلام کو لے کر آتے اور آپ کے اطراف ملائکہ کی ایک فوج ہوتی پہرے دار کی طرح، جو کسی قسم کے باطل کو اس میں آنے سے روکتی، شیاطین کو روکتی کہ وہ اس میں کسی قسم کا خلل نہ ڈالے. اور یہ تجھ کو احتشام کے ساتھ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا جاتا، اور جب یہ آپ پر نازل ہوتا تب حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ ہوتی جب وہی آپ پر نازل ہوتی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ سخت سردی کے دنوں میں ہم دیکھتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اچانک ایک کیفیت طاری ہو جاتی. ہم سمجھتے کہ اب آپ پر وہی نازل ہو رہی ہے. میں دیکھتی کہ آپ کی پیشانی پر سخت سردی کی رات میں پسینے کے قطرات جمع ہو جاتے ہیں. اسی کو اللہ نے فرمایا کہ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم ایک ثقیل اور بہت ہی گراں بار کلام آپ پر نازل کرنے والے ہیں. چنانچہ جب یہ نازل ہوا اور پھر اس کے ایک صحیفے میں جمع کرنے کی باری آئی تو اس کے لیے زید بن ثابت کو منتخب کیا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انصاری صحابی تھے، پڑھے لکھے صحابی تھے، اور یہ وہی صحابی تھے جو بدری قیدیوں سے لکھنا پڑھنا سیکھا تھا. چنانچہ زید بن ثابت کو حضرت ابو بکر صدیق اللہ عنہ کے حکم سے ہدایت دی گئی کہ تم جمع قرآن کا کام شروع کرو. زید بن ثابت کہتے ہیں کہ اگر لوگ مجھے پہاڑ کو ہٹا کر دوسری جگہ رکھنے کے لیے کہتے تو وہ آسان ہوتا، لیکن قرآن مجید کا ایک صحیفے میں جمع کرنا اس سے زیادہ گراں تھا، اس سے زیادہ مشقت کا باعث تھا. چنانچہ یہ قرآن مجید جو آپ کے اور ہمارے ہاتھوں میں ہے، بڑی ہی آسانی کے ساتھ یہ ہمیں دستیاب ہے. آج تو قرآن مجید کے مصحف ہدیے میں ملتے ہیں، لیکن اس قرآن مجید کو جو اللہ رب العزت نے اس نے اہتمام کے ساتھ نازل فرمایا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اور اسی کے لیے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں کہ قرآن مجید کے نزول کے مقصد کو دیکھیں. قرآن مجید کے نزول کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ اسے بغیر فہم کے پڑھ لیا جائے. قرآن مجید میں ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے جو یہ کہتی ہے کہ تم ایسے ہی پڑھ لو، بلکہ قرآن مجید کی بیشتر آیات میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ کتاب نازل کیا ہے عربی زبان میں لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم عقل سے کام لو. قرآن مجید نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جو قرآن مجید کو غور و فکر سے نہیں پڑھتے، اس پر غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، تعقل اور تفہم نہیں کرتے، ان کے بارے میں فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ یہ قرآن مجید پر غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل اور تالے پڑے ہوئے ہیں.
یہ ہم سے آیت مخاطب ہے اور ہمارے قلوب کا محاسبہ کرتی ہے کہ کہیں ہمارے دلوں پر تو تالے نہیں پڑے ہیں کہ جب ہم اس قرآن کو پڑھتے ہیں تو کیا اس کو غور و فکر بھی کرتے ہیں، تدبر اور تعقل بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ کتاب جو اللہ رب العزت نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور اس کتاب کے نازل ہونے کے ساتھ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عظیم الشان کام انجام دیا جس کی وجہ سے آج ہم اور آپ مسلمان ہیں اور عالم میں اسلام کا پتہ آپ کو لگتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید نازل ہوتا اس کو آپ نے اپنی حد تک محدود نہیں کیا بلکہ اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اس میں آپ کے اصحاب نے بھی آپ کا ساتھ دیا اور پھر یہ معاملہ اور آگے بڑھتا گیا، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ذمہ داری ڈالی گئی تھی وہ بڑی عظیم ذمہ داری تھی کہ اس قرآن کے پیام کو تمام انسانیت تک پہنچا دیا جائے، اس پیام کو تمام انسانیت تک عام کر دیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انجام دیا اور آپ نے آخری خطبے کے موقع پر حجۃ الوداع میں فرمایا کہ اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے جو ذمہ داری تو نے دی تھی میں نے پوری کر دی۔ لوگوں سے آپ نے پوچھا کہ اے لوگو الا هل بلغت، بتاؤ کیا میں نے اس قرآن کو جو اللہ نے مجھے دیا تھا، اس دین کو جو اللہ نے مجھے دے کر بھیجا تھا، کیا میں نے تم تک پہنچا دیا؟ 3 مرتبہ آپ نے پوچھا الا هل بلغت، الا هل بلغت، اے لوگوں بتاؤ کہ کیا میں نے وہ پیام پہنچا دیا؟ سب نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، آپ نے اس پیام کو بڑے اچھے طریقے سے پہنچا دیا۔ اس کے بعد آپ نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے اپنا کام پورا کر دیا ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری مکمل ہو گئی، لیکن اس کے بعد امت محمدیہ کی ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے ذمہ داری کو انجام دیا، اس کے بعد تابعین نے ذمہ داری کو انجام دیا، اور اس کے بعد تابعین نے انجام دیا، ائمہ اور فقہا نے اس کو انجام دیا، یہاں تک کہ یہ ذمہ داری اب آپ کے اور ہمارے کاندھے پر آ پڑی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو ساری امتوں پر گواہ بنا کے کھڑا کیا ہے، ہم نے تم کو اس لیے بھیجا، اس لیے مبعوث کیا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم تمام لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی تو ثابت ہو چکی، آپ کی گواہی پوری ہو چکی، سب نے اس بات کا اعلان کیا، لیکن ابھی ہماری گواہی باقی ہے۔ ہمیں گواہی دینا ہے، ہمارے اپنے رشتہ دار، ہمارے اپنے پڑوسی، ہمارے اپنے اہل محلہ، ہمارے اپنے اہل ملک، بلکہ اس تمام عالم کے لوگ ہم سے گواہی طلب کریں گے اور یہ گواہی پوری کرنی ہے ہمیں۔ یہی اس قرآن مجید کا پیام ہے۔ چنانچہ آپ نے اور ہم نے جو کچھ اس پورے ماہ میں کلام اللہ کو سنا ہے، آج اسی کی تذکیر ہے، اسی کی یاد دہانی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ فذکر، کہ آپ نصیحت کیجئے، یاد دہانی کروائیے، فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اس لیے کہ نصیحت اہل ایمان کو فائدہ پہنچائے گی۔ عزیزان ملت، ختم قرآن کا تصور ہمارے ہاں ختم کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو کنکلوڈ کر دیں، اس کو بند کر کے رکھ دیں اور پھر اس کو آئندہ سال کھولا جائے، یا ختم قرآن کا مطلب ہمارے ہاں یہ ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو حافظوں کی ایک جماعت کو بلایا جائے، ایک قرآن مجید پڑھا دیا جائے اور ختم کر دیا جائے، اس کا ثواب کسی کو پہنچا دیا جائے، پارسل کر دیا جائے، یہ ختم قرآن کا تصور ہے۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ ختم قرآن یہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث میں ہے کہ آپ سے پوچھا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ای العمل احب الی اللہ، اللہ کو سب سے محبوب کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا الحال المرتحل، الحال المرتحل۔ پوچھا گیا کہ اس سے کیا مراد ہے رسول اللہ؟ الحال المرتحل، کہا الخاتم المفتتح، اس کا مطلب ہے کہ کوئی شخص قرآن مجید کو پورا پڑھے اور پھر شروع کر دے۔ الخاتم المفتتح، یہ ختم کا تصور ہے کہ جو ہی ختم ہوا اور وہ فوراً شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے اس کو اس مسافر سے تشبیہ دی ہے، الحال جو کسی جگہ قیام کرتا ہے، کچھ دیر ٹھہر جاتا ہے اور پھر وہ اپنے سفر کو شروع کر دیتا ہے۔ الحال کا مطلب ہوتا ہے کسی مقام پہ قیام کرنا، کسی مقام پہ ٹھہر جانے والا، اور المرتحل کہتے ہیں پھر وہاں سے کوچ کر جانے والا۔ تو یہ اسلامی ختم کا تصور ہے کہ جہاں کلام اللہ کو ایک مرتبہ یا ہم نے کلام اللہ کو شروع سے آخر تک پڑھا
اور پھر اس کے ساتھ ہی اس کو بند کر کے نہیں رکھا بلکہ فوراً شروع کیا۔ اسی لیے جو اہل مکہ کے علماء ہیں ان کے بارے میں مشہور ہے کہ جب وہ کلام اللہ کا ختم کرتے، سورہ ناس پڑھتے تو یہاں ختم نہیں کرتے بلکہ پھر سورہ فاتحہ پڑھتے اور سورہ بقرہ کی 5 آیات پڑھتے۔ یہ حدیث پر عمل ہے کہ الحال المرتحل، کہ ختم اینڈ نہیں ہے، کنکلوڈ نہیں ہے، بلکہ وہاں سے پھر سے آغاز ہے۔ اس لیے کہ ہماری زندگی یہ سفر ہی تو ہے۔ اللہ نے یہاں جو ہمیں پیدا کیا ہے وہ اس میں ٹھہراؤ نہیں ہے، اس میں تغیر ہے، اس میں تبدل ہے، یہ ہماری زندگی کا کاروان اور سفر جاری ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کا جو سب سے پہلا حکم اور سب سے پہلی وحی ہے آپ سب جانتے ہیں، اقرا سے اللہ نے اس کو شروع فرمایا کہ پڑھ، اور پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور تعلیم کا اس میں ذکر ہے، اللہ نے علم سکھایا ہے، یہ آپ سب جانتے ہیں۔ سورہ علق کی 5 آیات یہ ابتدائی وحی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں مکے میں نازل ہوئی، اور اس کے بعد یہ نزول کا سلسلہ 23 برس تک جاری رہا۔ بہت سے احکامات، بہت سی آیتیں آئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہ اپنے دین کو مکمل کر دیا اور فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تم پر اپنے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت بھی تمام کر دی۔ یہ احکام کے اعتبار سے آخری آیت تھی، لیکن اس کے باوجود بھی قرآن مجید کی کچھ آیات نازل ہو رہی تھی، حتیٰ کہ مفسرین کہتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت 281 وہ آخری آیت ہے کہ اس کے بعد پھر قرآن مجید کا کوئی حصہ نازل نہیں ہوا، اور وہ آیت یہ ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ کہتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کے بعد صرف 9 دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود رہے، اس کے بعد آپ اس دنیا سے انتقال فرمائے۔ یہ آخری آیت ہے نزول کے اعتبار سے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ آغاز میں پڑھنے کا حکم ہے، علم اور تعلیم کا حکم ہے، اور گویا انسان کی پوری زندگی کا یہ پروسیس ہے، کنٹینیوس پروسیس ہے، جس میں پڑھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے اور علم کو خود حاصل کرنا ہے، علم کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اور آخری نزول کی آیت میں اللہ نے اس پورے قرآن مجید کا جو لب لباب ہے، جو اس کا جوہر ہے، جو اس کا ایسنس ہے، اس کو آخری آیت میں بیان فرما دیا کہ انسان کی زندگی کا مقصد اور انسان کی تمام تعلیم کے محور اور جوہر کیا ہے کہ انسان کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے۔ وَاتَّقُوا، ڈرو اس دن سے جس دن کہ تم سب کو اللہ کے سامنے پھیرا جائے گا، تم سب کو اللہ کے سامنے واپس لے جایا جائے گا۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، پھر ہر نفس کو، ہر انسان کو جو اس نے کمایا ہے اس کا پورا پورا بدلہ اس کو دے دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ انسان کی پوری زندگی کا، پورے قرآن مجید کے پیام کا یہ لب لباب ہے کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اور یہی رمضان، یہ روزہ ہمیں اسی تقوی کی تعلیم دے رہا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تو یہ نزول کے اعتبار سے اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی ترتیب رکھی ہے، لیکن یہ جو نزول ہوا وہ تو واقعاتی حادثاتی طور پر تھا کہ جب کوئی واقعہ پیش آیا اس کے مناسب آیات نازل ہو گئیں، اس کے مناسب سورے نازل ہو گئے، لیکن یہ کلام، یہ کتاب دوسری کتابوں کی طرح ایک عارضی کتاب نہیں تھی، اور اس کا جو مخاطب ہے ایک مخصوص طبقہ یا ملک یا فرد نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب قیامت تک کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ترتیب رکھی ہے جمع کی، وہ ترتیب کچھ الگ رکھی ہے، اور وہی ترتیب سے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، اسی ترتیب سے آپ نے پورا قرآن مجید سنا کہ پورا قرآن مجید اسی ترتیب سے ہوا ہے کہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ کو رکھا گیا، اور یہ جو ترتیب ہے قرآن مجید کی یہ توقیفی ہے، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے طے کردہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے طور پر ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم فرماتا کہ فلاں سورہ نازل ہوا، اس کو فلاں سورہ کے بعد رکھو، آپ اپنے کاتبان وحی سے ویسے ہی کہتے، فلاں آیت کو فلاں آیت کے بعد رکھو۔ تو یہ جو ترتیب ہے قرآن مجید کی، اس میں بھی ایک اعجاز ہے، اس میں بھی ایک راز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح قرآن کو ایک مرتب انداز میں جمع کرنے کا حکم دیا۔
بعض مستشرقین کا یہ کہنا ہے کہ قرآن کی جو ترتیب ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طور پر بنا لیا ہے. آگے بڑھ کر انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ صحابہ نے اپنے طور پر چھوٹے چھوٹے صورتوں کو آخر میں رکھ دیا, بڑے صورتوں کو شروع میں رکھ دیا. ان کا یہ کہنا ہے یہ بات بالکل غلط ہے کہ یہ ترتیب کسی صحابی کی طرف سے نہیں ہے, خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے, بلکہ یہ ترتیب اللہ رب العزت کی طرف سے ہے کہ جس میں سورہ فاتحہ جو قرآن مجید کی بنیادی تعلیمات اس میں موجود ہیں, اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے اپنے کتاب کو شروع کیا ہے. دنیا کی یہ واحد کتاب ہے جس کا آغاز ہوتا ہے, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے کہ اس میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہے. پہلے پڑھنے والے کو ذہن صاف کر لینا چاہیے کہ اس کتاب میں جو معلومات دی گئی ہیں, اس کتاب کے جو اندراجات ہیں, اس کا جو کنٹینٹ ہے وہ ہر قسم کے شک اور شبہ سے بالاتر ہے. قرآن مجید نے اپنے دعوے کو اور اسٹرینتھن کرتا ہے آگے چل کے اور کہتا ہے کہ اگر تمہیں اس کلام کے اللہ کی طرف سے نازل کیے جانے میں شک ہے تو تم ایسی ایک کتاب تم بھی بنا لاؤ. اس کو اللہ نے اور منیمائز کر دیا, یہ مشکل ہے تو فَلْيَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ, 10 صورتیں ایسی بنا لاؤ. اس کو بھی قبول نہیں کیا چیلنج کو, اللہ نے اور کم کر دیا اور کہا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ, اس جیسی تم بھی ایک سورہ بنا لاؤ. یہ قرآن مجید ہی جو اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب ہی کی یہ صفت ہے کہ وہ ایسا چیلنج کر سکے کہ تم بھی ایسا سورہ بنا لاؤ, تم بھی ایسی کتاب لاؤ, اور اس میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہے. سب سے پہلے ہمارے ذہن سے اس بات کو صاف کرنا چاہیے کہ اللہ نے جو کچھ اس میں فرمایا ہے وہ بلا شبہ حق ہے, اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے, اور وہ کلام جو آپ کے اور ہمارے پاس ہے وہی کلام ہے جو اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. تھوڑا سوچئے کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو احکم الحاکمین کا کلام ہے. اللہ نے وہ پورا کا پورا کلام ہم جیسے ناپاک انسانوں کو عطا فرمایا ہے. ہماری اصل کیا ہے؟ قرآن مجید میں بار بار اس کو فرمایا گیا کہ انسان اپنی تخلیق پر غور کرے. اس کا کریشن کس سے ہوا ہے؟ ایک من ماء مہین, ایک حقیر پانی کی بوند سے. وہ بوند جس سے انسان کو خود کراہت ہو جاتی ہے, اور اس بوند کے خارج ہونے پر غسل واجب ہو جاتا ہے جب تک کلام اللہ کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے. ایک ایسی مخلوق کو جس کی ابتدا ایک حقیر پانی سے ہوتی ہے, ناپاکی سے ہوتی ہے, اس کو اللہ نے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا, اور اس کو اللہ رب العزت نے سب سے اعلیٰ, سب سے عمدہ جو کلام ہے قرآن مجید, اس کا اللہ نے اس کو وارث بنایا ہے. کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ دنیا میں ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر یا صدر جمہوریہ کا پیام میسیج کسی دوسرے کاؤنٹر پارٹ کو جاتا ہے تو بڑے اہتمام سے جاتا ہے, اسے ایک ایلچی لے کر جاتا ہے. اور اگر آپ کے پاس کسی بڑے آدمی کا کوئی پیام آ جائے کتنی اہمیت کے ساتھ آپ اس کو دیکھتے ہیں. اور یہ اللہ رب العزت نے ساتواں آسمان کے اوپر سے امت محمدیہ پر قرآن مجید کو نازل فرمایا, کتنی عظیم نعمت ہے. اس لیے فرمایا کہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. یہ کلام اللہ جو اللہ نے نازل کیا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے بہت بڑا احسان کیا اہل ایمان پر, اس پر یہ جتنی خوشی منائیں, اللہ کا جتنا شکر ادا کریں یہ کم ہی ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے ہمیں کتاب دی, اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس کتاب کو پورا سن لیا, پورا پڑھا. کئی حضرات نے اپنے طور پر بھی قرآن مجید کے ختم کیے ہیں, قرآن مجید کی انہوں نے تلاوت کی ہے, اور قرآن مجید کو انہوں نے جیسے اللہ نے پڑھنے کا حکم فرمایا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی, وہ اس کتاب کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے ویسے پڑھا ہے. پڑھنے کا حق کیا ہے؟ ایک تو حق یہ ہے کہ اس کو اس کے حروف اور مخارج صفات کی رعایت کرتے ہوئے پڑھا جائے, کہ جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک قرآن مجید صرف کتابتاً منتقل نہیں ہوا بلکہ زبانی پہلے منتقل ہوا, کہ اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے, کیسے پڑھا جائے. یہ کتاب شفوی طور پر, زبانی طور پر پہلے منتقل ہوئی, بعد میں تحریری طور پر ہوئی. دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جو زبانی منتقل ہوتے جائے اور تحریری طور پر بھی ہو, اور دونوں میں کوئی فرق نہ ہو. چنانچہ اس کا حق
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے انجام دیا، اور اس کو ہم بھی پڑھ رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے اس لیے ہے کہ اس پر غور و فکر کریں اور تاکہ اس کو اپنی زندگی میں جاری و ساری کریں۔ احادیث میں قرآن مجید صحابہ کرام کیسے پڑھتے تھے ان کا ذکر آتا ہے۔ چنانچہ سورہ زلزال نازل ہوئی، سورہ زلزال جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ سورہ زلزال نصف القرآن ہے۔ ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ سورہ اخلاص ایک تہائی قرآن ہے کہ ہم اس کو ایک بار سورہ فاتحہ 3 بار کھل کر کے کہتے ہیں کہ ایک جو ہے قرآن کا ثواب مل گیا اور پہنچاتے جاتے ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سورہ زلزال نصف القرآن ہے، آدھا قرآن ہے وہ۔ اور جب سورہ زلزال نازل ہوا، حدیث میں آتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے اور یہ سورہ نازل ہوا۔ ابو بکر صدیق نے اپنے ہاتھ کھانے پر سے اٹھا لیے اور کہا کہ یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالیٰ جو ذرہ برابر بھی ہم عمل کریں گے اس کا بدل بھی ہمیں دے گا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جب یہ آیت کو انہوں نے پڑھا تو بے چین ہو گئے اور کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں ذرہ، عرب میں ذرہ کہتے ہیں ایسی چیز کو جو عام طور پر میجر نہیں کی جا سکتی ہے، ایسی چیز جو ناقابل شمار ہو، یعنی انتہائی باریک اور انتہائی ہلکی چیز کو کہنا ہو تو عرب کے محاورے میں اس کو ذرہ کہتے ہیں۔ تو کہا گیا جیسے آپ کبھی دیکھتے ہیں کرن میں ایک چھوٹے سے ذرات آپ کو ایسے اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں جو روشنی میں نظر آتے ہیں، اس سے بھی کم تر چیز کو کہتے ہیں ذرہ۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں اے ابو بکر کہ اللہ تعالیٰ ذرہ برابر نیکی یا ذرہ برابر برائی کی ہوگی اس کو بھی انسان کے سامنے پیش کر دے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ کعب احبار کہتے ہیں جو بڑے مفسر ہیں، کہتے ہیں کہ یہ 2 آیتیں قرآن مجید کی سورہ زلزال کی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، 2 آیتیں ایسی ہیں جو ان تمام میسیج کو، تمام پیام کو اپنے اندر شامل کی ہیں جو تورات میں ہے، جو انجیل میں ہے، جو زبور میں ہے اور جو پچھلے صحیفوں میں ہے، ان سب کا خلاصہ ان 2 آیتوں میں نازل ہو گیا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک صحابی آتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علمنی مما علمک اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے وہ علم آپ دے دیجئے جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے۔ آپ نے ایک صحابی سے کہا کہ ان کو قرآن پڑھاؤ، چنانچہ وہ صحابی ان کو لے کے گئے اپنے گھر اور ان کو سورہ زلزال سب سے پہلے پڑھایا، اور جب وہ صحابی اس آیت پر پہنچے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو وہ طالب علم نے کہا حسبی، اب بس کافی ہے مجھے، اب مجھے آگے پڑھنا نہیں ہے۔ جو استاد تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں فَأَخْبَرَهُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحابی آگے خبر دے دیا رسول اللہ جس نے آپ نے جس کو بھیجا تھا وہ آیا، میں نے ایک سورہ پڑھایا اور جب یہ آیت پہ پہنچا کہا کہ حسبی، بس چلا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ قَالَ فَدَعُوهُ انہو قد فقہا، چھوڑ دو کہ اس نے قرآن کو سمجھ گیا۔ یہی پورے قرآن مجید کا مقصد ہے۔ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے کہ اس دنیا میں انسان جو کچھ کرے گا، چاہے دنیا کی کسی آنکھ نے اس کو دیکھا ہو کہ نہ دیکھا ہو، کسی کیمرے نے اس کو اپنے عدسے میں قید کیا ہو کہ نہ کیا ہو، لیکن اللہ کے پاس وہ محفوظ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ چیز ریکارڈ ہو گئی ہے، چاہے وہ رات کے اندھیرے میں کرتا ہو، دن کے اجالے میں کرتا ہو، سب کے سامنے کرتا ہو، سب سے چھپ کر کرتا ہو، وہ سب اللہ کے پاس محفوظ ہے، چاہے وہ اس ذرہ برابر چیز ہو جس کی انسان کے پاس کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت کے پاس اس کی بڑی حیثیت ہے، اس کی بڑی حقیقت ہے۔ چنانچہ یہ قرآن مجید کے پڑھنے کا صحابہ کرام کا طریقہ تھا۔ چنانچہ جب لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون نازل ہوا، 4تھا پارہ کا آغاز اس سے ہوتا ہے کہ تم نیکی کو نہیں پا سکتے، ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کے راہ میں خرچ نہ کر دو۔ سوچیے ہم نے کتنے بار پڑھا ہوگا، 4تھا پارہ ہم نے کتنے بار پڑھا ہوگا، لیکن کوئی حرکت ہمارے اندر پیدا ہوئی، کوئی جنبش ہمارے قلب اور جو ہے دماغ پر طاری ہوئی جو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوئی تھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو دوڑے دوڑے آئے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ آیت نازل ہو چکی ہے کہ تم نیکی کو نہیں پاؤ گے جب تک کہ اپنی محبوب چیز کو خرچ نہ کرو گے۔ سب سے محبوب چیز اس دنیا میں میرے پاس بیروحہ کا باغ ہے، وہ باغ جو مسجد نبوی کے قبلے کی سمت تھا،
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کبھی کبھی اس باغ میں تشریف لے جاتے. اس کا پانی بڑا اچھا تھا, بڑا سائیدار باغ تھا. تو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں, اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ خرچ نہ کرو. آپ نے فرمایا کہ بہت ہی یہ جو مال ہے جو تم خرچ کرنا چاہتے ہو بڑا نفع والا مال ہے. چنانچہ انہوں نے اس کو کہا کہ میں اس کو خیرات کر دیتا ہوں, میں اس کو غربا, فقراء, مساکین کے لیے اللہ کے نام پہ اس باغ کو چھوڑ دیتا ہوں. یہ صحابہ کرام کے فہم قرآن اور ان کے قرآن مجید کے پڑھنے کا انداز ہے. چنانچہ جب یہ آیت نازل ہوئی, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون, کہ ایمان والو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ویسی بلند آواز سے بات نہ کرو جیسے تم آپس میں کرتے ہو, اور اپنی آواز کو رسول اللہ کی آواز سے اونچا نہ کرو جیسا تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو. ایسا کرو گے تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے, تمہیں پتہ بھی نہ چلے گا. چنانچہ مدینے میں ثابت ابن قیس ابن شماس خطیب الانصار تھے, وہ انصار کے خطیب تھے, آواز بڑی گرجدار تھی. جب یہ آیت کو انہوں نے پڑھا اپنے گھر میں جا کے بیٹھ گئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ثابت ابن قیس نہیں آ رہے آپ کی مجلس میں. ان کے پڑوسی سعد ابن معاذ سے پوچھا کہ ثابت ابن قیس کا کیا معاملہ ہے, کیا وہ بیمار تو نہیں ہے؟ کہ رسول اللہ میرے پڑوسی ہیں, ایسی کوئی بات تو نہیں ہے, بیمار تو نہیں ہے, میں معلوم کروں گا کہ وہ کیوں نہیں آ رہے ہیں. چنانچہ وہ جاتے ہیں, کچھ ہیں کہ رسول اللہ نے تمہیں یاد کیا ہے کہ تم کیوں نہیں آ رہے ہو رسول اللہ کی مجلس میں. تو کہا کہ کیا کروں, انا من اہل النار, کہ میں تو دوزخی ہو گیا. انا من اہل النار, کہ میں تو دوزخی ہو گیا اس لیے کہ میری آواز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہے. میں جب بات کرتا ہوں تو میری آواز بلند ہو جاتی ہے, مجھے اندیشہ ہے کہ میرے اعمال حبط ہو جائیں گے اور میں برباد ہو جاؤں گا, اس لیے میں رسول اللہ کی مجلس میں آنا چھوڑ دیا. کہ کیا احساس ہے کہ آواز جو فطری چیز ہے, میری آواز چونکہ وہ خطیب تھے, خطیب الانصار تھے, آواز کا بڑھ جانا ایک فطری چیز تھی, ایک قصدن وہ نہیں تھا. تو کہا کہ میں تو اب دوزخ والا ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور کہا کہ ثابت ابن قیس تم تو من اہل الجنہ, تم تو جنت والوں میں سے ہیں, تم تو اپنے خطبات کو, اپنی باتوں کو جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے تم لگاتے ہو, تم جہنم والے ہرگز نہیں ہو سکتے, تمہیں تو اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. یہ صحابہ کرام کے قرآن مجید کے پڑھنے کے کچھ چیزہ واقعات ہیں. ہم بھی قرآن مجید پڑھتے ہیں, کتنی بار ہم اس آیات کو پڑھتے ہیں, لیکن ہمارے اندر جنبش, ہمارے اندر حرکت پیدا نہیں ہوتی. اگر ہوتی ہے تو یہ بڑی بات ہے. اللہ نے فرمایا کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو حال یہ ہے کہ فزادتہم ایمانا, ان کا ایمان جو ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. الحمدللہ بہت سے لوگوں کا ایمان رمضان میں قرآن مجید کے سننے سے اس میں اضافہ ہوا, اس میں تازگی پیدا ہوئی. لیکن اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ پارٹ ٹائم نہیں ہے. دین اسلام اور اطاعت دین اسلام میں پارٹ ٹائم نہیں ہے کہ کبھی چلے اور کبھی نہیں, کچھ دنوں میں ہو کچھ دنوں میں نہیں, بلکہ فل ٹائم اطاعت کا مطالبہ ہے اللہ کا. پوری زندگی میں اطاعت چاہیے. اس لیے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں, اطاعت میں, فرما برداری میں پورے داخل ہو جاؤ. رمضان بھی اطاعت میں ہونا چاہیے, شوال بھی ہونا چاہیے, کہ شعبان بھی ہونا چاہیے تھا, اور مسجد میں آ رہے ہیں نماز یہ بھی اطاعت کے دائرے میں ہونا چاہیے. ہمارے کاروبار, ہماری تجارت, ہمارے اخلاق, ہمارا دین, ہماری حکومت, ہماری سیاست, یہ سب دین اسلام کے دائرے میں ہونا چاہیے اور پورے کے پورے ہونے چاہیے. صحابہ کرام کا یہی حال تھا. ان کے پاس ایسا نہیں تھا کہ رمضان میں مسجد نبوی بھر جاتی اور رمضان کے بعد خالی ہوتی, ایسا نہیں تھا کبھی بھی. جتنے لوگ شعبان میں مسجد میں نبوی میں آتے اتنے ہی رمضان میں بھی آتے, ایک بھی آدمی کا اضافہ نہیں ہوتا اس میں. اور پھر رمضان کے جانے کے بعد بھی ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ کم ہو جاتے, اس لیے کہ مسلمان کا یہ تصور ہی نہیں تھا کہ وہ نماز کو باجماعت چھوڑ دے بغیر کسی شرعی عذر کے. مسلمانوں کو تو چھوڑ دیجئے, بلکہ منافقوں کا بھی معاملہ یہ تھا کہ وہ نماز کو آتے تھے اس لیے کہ کہیں ان کا شمار کافروں میں نہ ہو جائے, کہیں لوگ ان کے نفاق کو نہ جان لے. تو منافق بھی بجبر و اکراہ مسجد میں آ کر نماز ادا کرتے, تو مسلمانوں کا تو کیا حال ہے, وہ تو آتے ہی تھے, انہیں بلانے کی خاص طور پر ضرورت نہیں تھی. تو یہ جو ہمارا تصور ہے کہ ہم نے دین کو, اسلام کو, اطاعت کو, تقوی کو, صدقات اور خیرات کو ایک مہینے کے ساتھ, ایک دن کے ساتھ, ایک رات کے ساتھ خاص کر لیا ہے, یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے, یہ دیگر قوموں کا مزاج ہے. کہ اتوار کو اتوار چرچ میں جاؤ, یہودیوں کے پاس ہفتے کو ہفتہ مچھلی نہ پکڑو, یا کسی کے پاس ایک دن عبادت کر لو,
کچھ گھنٹے کر لو، باقی آپ آزاد ہیں، جو چاہے کریں۔ مسلمان کا مطلب آزاد نہیں ہے، مسلمان کا مطلب ہے پابند۔ مسلمان کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کے آگے سرنگوں کر دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ تو یہ شیطان کے نقش قدم پر چلنے والی جو بات ہے یہ ہمارے ہاں نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہاں تو پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہونا اللہ کا یہی مطالبہ ہے۔ قرآن مجید میں ہم نے سنا تراویح میں وہم علی صلاتہم دائمون، کہ وہ اپنی نمازوں پر دوام کرتے ہیں، کہ نماز کی پابندی وہ کرتے ہیں، اور یہ کسی ایک دن، ایک مہینے، ایک رات کے ساتھ خاص نہیں ہوتا، بلکہ وہ ان کی ساری زندگی میں وہ چیز جاری ہوتی تھی۔ چنانچہ ہم اپنے قرآن مجید کے پڑھنے کو اس پر جو ہے ریوائز کریں اور نظر ثانی کریں۔ حدیث میں آتا ہے رب طاللۃ القرآن والقرآن یلعنہ، کتنے لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ قرآن مجید کے پڑھنے والے پر قرآن لعنت بھیجتا ہے۔ عجیب بات معلوم ہوتی ہے، ہم تو قرآن مجید کو ثواب کی نیت سے پڑھ رہے ہیں اور ایسا پڑھ رہے ہیں کہ اس کے عام جو حقوق ہیں وہ بھی ادا نہیں ہو رہے ہیں، جس کا میں نے اشارہ کیا کہ مخارج کے ساتھ، صفات کے ساتھ پڑھیں، اور دوسرا جو مقصد ہے کہ وہ ہماری زندگی پر جاری ہو جائے، اس کا کچھ اثر ہمارے اندر جاری ہو جائے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایک دعویٰ کرتے ہیں کہ قرأت القرآن، میں نے قرآن پڑھ لیا، لا یرا القرآن فی خلقہ ولا عملہ، لیکن قرآن کا کوئی اثر اس کے اخلاق میں نظر نہیں آتا، قرآن کا کوئی اثر اس کی زندگی میں نظر نہیں آتا۔ کہ جب حضرت عائشہ سے پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، کان قلہ القرآن، آپ نے فرمایا کہ ان کے اخلاق، آپ کے اخلاق تو قرآن مجید ہیں۔ ہماری زندگی، ہمارے اعمال، ہمارے کردار، ہمارے کاروبار اور ہمارے اخلاق قرآن مجید کا عکس ہونا چاہیے، اس کا مرر ہونا چاہیے، اس کا پرتو ہونا چاہیے کہ کوئی شخص ہم کو دیکھے تو سمجھ جائے کہ یہی قرآن مجید کا پیام ہے، وہ دیکھ کے یہ نہ سمجھے کہ یہ تو قرآن مجید کو بدنام کرنے والے ہیں۔ اس طرح ہمارے قرآن مجید کا پڑھنے کا انداز نہیں ہونا چاہیے۔ مختصراً میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی جو بنیادی تعلیمات ہے، جو ہم نے سنا ہے، آپ نے سنا ہے، ہم نے پڑھا ہے، اس کو پھر سے ایک بار یاد دلا دیتا ہوں تذکیر کے طور پر، کہ تاکہ یہ ہمارے دلوں میں راسخ رہے، یہ ہمارے دلوں میں تازہ رہے کہ قرآن مجید سے جو کچھ ہم نے حاصل کیا ہے اس کو اپنی زندگی میں بھی جاری کریں، اس کو قائم کریں۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا اور میزان کو نازل کیا، میزان کو نازل کیا۔ میزان، ترازو، یعنی اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ناپ تول جب ہم کوئی چیز بیچیں خریدیں تو پورا پورا دیں، یہ تو ہے ہی، یہ تو اس کا ظاہری مطلب ہے، بلکہ میزان کا مطلب ہے واقیم الوزن، ہم نے اس کائنات میں توازن رکھا ہے اور میزان نازل کیا ہے، تم بھی میزان کو پورا کرو، میزان کو اور ترازو کو، انصاف کو قائم رکھو۔ یہ انصاف ہماری پوری زندگی میں ہونی چاہیے، کسی پر ظلم نہ ہو، حق تلفی نہ ہو، اور خود اپنی ذات سے نہ ہو، اس کے ساتھ ساتھ معاشرے سے بھی ظلم ختم کیا جائے، معاشرے میں بھی اصلاح، عدل، انصاف کو قائم کیا جائے۔ یہ ہے اقیم الوزن، کہ وزن کو قائم کرو۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کو قائم کروں۔ عدل قرآن مجید کا مطالبہ ہے، بار بار فرمایا کہ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے۔ عدل وہ ہے جس میں انصاف نہ ہو، جس کو جس کا حق ملنا ہے اس کو پورا کیا جائے۔ آج انسان اپنے رائٹس کے بارے میں بڑا متفکر ہے، ہیومن رائٹس آرگنائزیشن بہت سی ہیں جو ہم کو اپنے حقوق کے بارے میں بتاتی ہیں، لیکن قرآن مجید کا یہ کہنا ہے کہ تم اپنے حقوق کو نہیں بلکہ اپنی ذمہ داریوں کو دیکھو۔ جو اللہ نے تمہیں ذمہ دار بنایا ہے، ہر انسان اس دنیا میں پیدا ہوا تو وہ ذمہ داری لے کر آیا، انسان اس دنیا میں ایسے ہی بے مقصد نہیں آ گیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو یوں ہی بے مقصد کے کھیل تماشے لیے پیدا کیا؟ ایحسب الانسان ان یترک سدی، انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ہر انسان کو جو اللہ نے بھیجا ہے اس دنیا میں اور اس کو زندگی دی ہے، اس کی سانسیں اللہ نے دی ہیں، اس کے بارے میں وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس زندگی میں، ہمیں صحت دیا ہے، ہمیں عافیت دی ہے، ہمیں علم دیا ہے، دولت و مال دیا ہے، اور یہ کہ اقتدار عطا فرمایا ہے، جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کے بارے میں ہم اللہ کے پاس مسئول ہیں، اللہ کے پاس پوچھے جائیں گے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے تو اپنا سب کچھ ٹھیک کر لیا ہے، بلکہ ہمیں اپنا بھی ٹھیک کرنا ہے اور دوسروں کے ٹھیک کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ بھلائی کا حکم دو، برائیوں سے روکو۔ اس
دنیا میں اللہ کے دین کو قائم کرو کہ معاشرہ تمہارا خوبیوں سے بھر جائے اور خرابیاں اس میں کم سے کم ہوتی جائیں. یہ امت مسلمہ پر اللہ کا مطالبہ ہے، اور یہ ایسا مطالبہ ہے کہ اس کو ہر جگہ کرنا ہے. پارلیمنٹ کے ایوانوں میں بھی کرنا ہے اور قید خانے میں ہو تو وہاں بھی کرنا ہے. قرآن مجید کی مثالیں موجود ہیں. وقال الذی آمن یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد. فرعون کے پارلیمنٹ کا، اس کی کیبنٹ کا ایک آدمی اٹھ کے کہتا ہے، جو مرد مومن تھا، جو ابھی تک اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا، اس نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے میرے ایمان کو ظاہر کر دوں. اور اس نے کہا کہ اے لوگو سنو، میں تم کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، سیدھے راستے کی طرف بلاتا ہوں. اور پھر اس نے ایک لمبی تقریر کی. سورہ مومن میں ہم نے آپ نے سنا کتنی اچھی تقریر اس مرد مومن کی تھی. یہ پارلیمنٹ میں ہے، وہاں بھی اس کو قائم کرنا ہے، اس دین کی بنیادوں کو وہاں بھی اس کا اعلان کرنا ہے. اور اگر آدمی قید خانے میں ہو تو بھی یہ ذمہ داری اس سے ختم نہیں ہوتی. قید خانے میں ہو تو وہاں بھی یہ ذمہ داری کو ادا کرنا ہے. یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. یوسف فرماتے علیہ السلام، اے میرے جیل کے ساتھیو، کہ بتاؤ کہ کئی متفرق خدا، حاجت روا جو تم نے بنا لیے ہیں وہ بہتر ہے، ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ جو زبردست ہے، طاقت رکھتا ہے، وہ اچھا ہے؟ بتاؤ تو کون اچھا ہے؟ اور پھر انہوں نے کہا ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ ہی کا چلے گا. اس نے تمہیں حکم دیا ہے، اس کے سوا تم کسی عبادت نہ کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو. جیل میں ہے تب بھی دعوت کا کام کرنا ہے، تب بھی دعوت اللہ کا کام، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرنا ہے. اور کسی بڑے منصب پر فائد ہے، سکون کی زندگی ہے، تب بھی وہ کام کرنا ہے. پریشانی کے عالم میں ہے تب بھی وہ کام کرنا ہے. یہی کام صحابہ کرام نے کیا، جس کی وجہ سے دین اسلام آج دنیا کے کونے کونے تک پہنچا. اگر وہ بھی ہماری طرح اطمینان سے کھاتے پیتے اپنی جگہ بیٹھ جاتے تو دین اسلام جزیرے عرب سے آگے نہیں بڑھ سکتا تھا. یہ ان کی کوششیں ہیں، یہ ان کی محنتیں ہیں. انہوں نے نہ یہ دیکھا کہ یہ زندگی، یہ بیوی اور بچے، یہ مال و دولت، یہ تجارت سب چھوڑ دیا، جہاد پہ نکل جاتے ہیں. ابھی صحابی ہیں، ان کا ابھی نکاح ہوا ہے، ابھی شب زفاف گزار ہی رہے ہیں، اعلان ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل جاؤ. وہ اسی حالت میں نکل جاتے ہیں، انہیں غسل کرنے کا بھی موقع نہیں ملتا، اور وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں، جنہیں غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے کہ فرشتوں نے ان کو غسل دیا ہے. کہ یہ دنیا کے ہر آرام کو، دنیا کی ہر محبوب چیز کو جب اللہ کے رسول کا حکم ہوتا ہے تو اس کو انہوں نے چھوڑ دیا، اور جس کی وجہ سے آج دیکھ رہے ہیں کہ دین اسلام یہاں قائم ہے. اس بات کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا ہے اور توحید کا پیام عام کرنا ہے کہ نفع نقصان کا مالک اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام اس بات کو کہتے ہیں کہ نفع اور نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے، صحت و بیماری اسی کے ہاتھ میں ہے، غربت اور امیری کا اسی کے ہاتھ میں معاملہ ہے، اولاد کو دینے نہ دینے کا معاملہ اسی کے ہاتھ میں ہے. اس میں میں بھی، رسول اللہ فرماتے ہیں، کچھ شریک نہیں ہوں، بلکہ میں تمہارے نفع نقصان کا ذرا بھی اختیار نہیں رکھتا. لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، بلکہ تمہارا تو کیا، میں اپنے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. اور یہ تمام انبیاء نے اس بات کو کیا. تمام انبیاء، تمام اولیاء اور تمام ملائکہ، کسی کی یہ مجال نہیں ہے وہ یہ کہے کہ اللہ کے ساتھ میں بھی شریک ہوں، اللہ کے ساتھ میں بھی کچھ دے سکتا ہوں. کبھی تم اللہ کو پکارو، کبھی مجھے پکارو. یہ قرآن کی تعلیم نہیں. قرآن مجید کہتا ہے کہ ما کان لبشر ان یؤتی اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کسی بشر کی یہ مجال نہیں ہے کہ اسے کتاب اللہ دے، حکمت کی تعلیم دے، نبوت عطا فرمائے، پھر لوگوں سے وہ کہے کہ کنوا عبادا لی من دون اللہ، کہ تم میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر. کسی نے نہیں کہا. جب اللہ نے عیسیٰ سے پوچھا کہ عیسیٰ تم نے کہا علیہ السلام لوگوں سے کہ اے لوگو تم اللہ کو چھوڑ کر مجھے، میری ماں کو الہ بنا لو، حاجت روا بنا لو اور خدا بنا لو، وہ کہیں گے سبحانک اے اللہ تو پاک ہے، یہ میری مجال نہیں ہے کہ میں وہ بات کہوں جس کا تم نے مجھے حکم نہیں دیا. میں تو وہی کہا کہ عبدو، کہ اللہ کی عبادت کرو، جو عبد اللہ ربی و ربکم ھذا صراط مستقیم، کہ اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے، اور یہی سیدھا راستہ ہے. تمام انبیاء نے یہی بات فرمائی، تمام اولیاء نے یہی بات فرمائی، تمام ائمہ نے یہی بات فرمائی کہ ایک اللہ کو پکارو، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے اور سب مخلوق ہے، اللہ ہی باقی رہنے والا ہے، سب فنا ہو جانے والے ہیں. انک میت و انہم میتون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مرنے والے ہیں، اور یہ جب آپ جائیں گے دنیا سے تو کہ یہ باقی رہیں گے، یہ بھی مرنے والے ہیں. کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے ہلاک ہو جانے والی ہے، ہر شے ختم ہونے والی ہے سوائے ایک اللہ کے، وہی باقی رہے گا. یہ دین اسلام کی تعلیم ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں
تمہارے شہرک سے قریب ہوں، اور تمہارا رب اعلان کرتا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ چنانچہ یہ درس تھا تمام انبیاء نے دیا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اس بات کی اتنی اہمیت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے کہا کسی چیز کے بارے میں کہ انشاءاللہ ورسولہ، کوئی بڑی بات بظاہر نہیں، آج کل بہت سے لوگ بھی ایسا کہتے ہیں خدا اس کے رسول چاہے تو ہو جائے گا۔ یہی جملہ ایک صحابی کی زبان سے نکلا کہ یہ کام خدا اور اس کا رسول چاہے تو ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے بہت بڑی بات کہہ دی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، بلکہ یہ کہو کہ انشاءاللہ، کہ اللہ چاہے تو یہ کام ہوگا۔ کسی کہ تمہارا رسول بھی یہی کہتا ہے انشاءاللہ۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ قرآن مجید کا پیام ہے، جو جگہ جگہ قرآن مجید میں کہا لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی فرما روا نہیں ہے، اور کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ یہی اس قرآن مجید کا پیام ہے جو ہم نے اس پورے مہینے میں شروع سے لے کر آخر تک کرتے رہے ہیں۔ اور کچھ بنیادی باتیں میں کرتے ہوئے اپنا وقت ختم ہو رہا ہے کہ چلتا ہوں کہ وہ اس دنیا میں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ یہ ایک اللہ کا ایسا قانون ہے کہ اس سے انبیاء کو بھی استثناء حاصل نہیں ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو اچھائی کرے گا اسی کے لیے، جو برائی کرے گا اسی کے لیے۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو اس کے سوا اور کچھ نہیں جس کی اس نے کوشش کی ہے۔ یہودی کہتے تھے لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن، جتنے دن ہم نے گائے کی پوجا کی تھی، بچڑے کا معبود بنایا تھا، اتنا پھر ہمیں جنت مل جائے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ تم ایسی غلط بات کہتے ہو، اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ جو گناہ کرے گا، توبہ نہیں کرے گا، گناہ پہ مر جائے گا، اسے سزا ملے گی، الا کہ اللہ اسے معاف کر دے۔ اور یہ قانون ایسا ہے کہ انبیاء کو بھی اس سے استثناء حاصل نہیں ہے۔ ہم نے پڑھ لیا اور سن کے آیا کہ اللہ مثال بیان فرماتا ہے کافروں کے لیے، نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی، کہ یہ ہمارے نیک بندوں کے تحت تھی، لیکن ان نیک بندے ان کے کچھ بھی کام نہیں آئے، بلکہ ہم نے کہا ادخل النار مع الداخلین، اے لوط اور نوح کی بیویوں تم دوزخ میں داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ کہ شوہر کا نبی ہونا بیوی کے لیے کچھ کام نہیں آتا، اور باپ کا نبی ہونا بیٹے کے لیے کچھ کام نہیں آتا۔ حضرت نوح نے 950 برس تبلیغ کی، اور جب دیکھ رہے ہیں کہ بیٹا آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہے، بیٹے سے کہا کہ بیٹا آ جا، تو اس نے کہا کہ میں نہیں آؤں گا، آگے کے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ بیٹا ڈوب گیا۔ حضرت نوح نے دعا کی، اللہ تیرا وعدہ ہے کہ میرے اہل کو بچائے گا، میرا بیٹا میرا اہل میں سے ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ نوح وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، تم جاہل نہ ہو جانا۔ چنانچہ ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا۔ اور نبی کا بیٹا ہونا اپنے باپ کے لیے کام نہیں آئے گا قیامت کے دن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے بارے میں بہت دعا کی، لیکن جب اللہ نے کہا کہ تمہارے باپ کا کفر پر انتقال ہوتا ہے، تو اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے ان کے لیے دعا کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اور ابراہیم کا ابو الانبیاء کا اپنے باپ کے لیے جب وہ کام نہیں آ سکتے، تو ہمارا یہ سمجھنا کہ ہمیں فلاں بزرگ بچا لیں گے، فلاں کے دامن کو تھام کے ہم چلے جائیں گے، وہاں تو بزرگوں کی بھی بڑی پریشانی ہوگی۔ ہر شخص اپنے اپنے نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا۔ رسول اکرم سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ آپ ہمیں یاد کریں گے، یاد رکھیں گے؟ تو کہا کہ 2 مقامات ایسے ہیں جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھ سکے گا۔ اور اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں وَاتَّقُوا يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، ڈرو اس دن سے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، ایسی ہیبت کا معاملہ ہوگا، اور نفس نفسی کا عالم یہ ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ اس وقت آدمی آدمی سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، بیٹا ماں سے بھاگے گا، اور ماں بیٹے سے بھاگے گی، اور باپ بیٹے سے، بلکہ ہر شخص ایک دوسرے سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے۔ کیوں ایسا؟ کہ ہر شخص کو اس کی اپنی پڑی ہوگی۔ قرآن مجید کا یہی پیام ہے، یہی ہم نے پڑھا ہے کہ جیسے کرو گے اس کا بدلہ پاؤ گے، اچھا کرو گے تو اچھا بدلہ پاؤ گے، اور اگر برائی کرو گے تو اس کا برا بدل ہوگا۔ اور اس کے بعد دوسری جو اہم تعلیم ہے قرآن مجید کی وہ یہ ہے کہ اے لوگو، یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، یہ ہمیشہ رہنے کا مقام نہیں ہے۔ تم اس کو بھول جاتے ہو کہ دنیا ہمیشہ رہنے کے لیے تمہیں نہیں بھیجا گیا، کہ یہ متاع ہے۔ یہ متاع کہتے ہیں ایسے سامان کو جس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور پھر وہ ہمیشہ رہتا نہیں، فنا ہو جائے، جس کو کہتے ہیں متاع، ساز و سامان۔ یہ دنیا متاع ہے، اس کو تم استعمال کرو، اچھائی میں استعمال کرو، انویسٹ کرو، خیر میں لگاؤ، تو یہ تمہارے لیے جنت کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ لیکن اگر تم نے اس کو
کھیل کود میں، لہو لعب میں، کھانے پینے میں گزار دیا اور غفلت کی زندگی گزار دی، تو پھر قیامت میں تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ جہاں انسان چاہے گا کہ اللہ میرے علاوہ تمام لوگوں کو لے لے، میرے باپ کو لے لے، میری بیوی کو لے لے، میرے بچوں کو لے لے اور میرے تمام کنبے کو لے لے، صرف مجھے بچا دے، ثم ینجیہ، کلا، حکم ہوگا ہرگز نہیں۔ ہمارے پاس تو لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ہے، جو جیسا کر کے آیا ہے اس کا بدلہ پا کے رہے گا۔ چنانچہ ہم نیکیاں کر رہے ہیں، حسنات کر رہے ہیں، اس میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ نیکی کرنا یہ بڑی اہم بات ہے، لیکن نیکیوں کو محفوظ رکھنا یہ اس سے اہم ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ کی، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ نیکی تو ہوتی ہے لیکن گناہوں کی وجہ سے بعض گناہ ایسے ہیں جس سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، بعض معاملات ایسے ہیں جس سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جس طرح کہ اچھائیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، اس طرح بعض برائیاں ایسی ہیں جو اچھائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اس لیے استقامت کی دعا بہت ضروری ہے، استقامت کی دعا اللہ تعالیٰ سے ضروری ہے۔ اور یہ ہے کہ عمل کرنے کے بعد اہل ایمان کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس عمل کو قبول کر لے۔ ایسا نہیں کہ میں نے اتنے ہزار دے دیا، بڑا احسان کر دیا، میں نے اتنا خرچ کر دیا، بڑا احسان کر دیا، مسجد بنا دی، بڑا احسان کر دیا۔ ایسا نہیں، کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے، اس دنیا کا سب سے مقدس گھر، اور بنانے والے کون؟ ابراہیم اور اسماعیل۔ کہتے ہیں کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ یہ کام ہم تیرے لیے کر رہے ہیں، اس گھر کو ہم تیرے لیے بنا رہے ہیں، اس کو تو قبول فرما لے۔ یہ اہل ایمان کا شیوا ہے، جب وہ نیکی کرتے ہیں تو اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ اس نیکی کو ہم سے قبول فرما لے۔ اس لیے کہ نیکی قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، یہ تو قیامت کے دن ہی معلوم ہوگا کہ ہماری نیکی قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے۔ چنانچہ آخری بات اس سلسلے میں وقت کی تنگی کے پیش نظر میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید نے بار بار یہ فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نازل فرمایا تاکہ یہ قرآن اختلافات کو مٹا دے، لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، کہ یہ قرآن حکم بنا کے بھیجا ہے، تمام اختلافات کو مٹا دے۔ قرآن کے آنے سے پہلے اہل عرب میں بہت سے اختلافات تھے، عقائد کے اختلاف، اعمال کے اختلاف، سیاسی اختلافات، قبائلی اختلافات، بہت سے اختلاف تھے، لیکن جب قرآن مجید آیا ان تمام اختلافات کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا اور قرآن مجید کو حکم بنا دیا، وہ جو کہے گا وہی دنیا میں جاری ہوگا۔ تو قرآن مجید سے اختلاف کو مٹانا چاہیے۔ قرآن مجید ہمارا مرجع ہے اور اس کے بعد سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرجع ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج اسی قرآن مجید کو اختلاف کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے، اسی قرآن مجید سے اختلافات پیدا کیے جا رہے ہیں، فقہی موشگافیاں پیدا کی جا رہی ہیں اور امت میں انتشار پیدا کیا جا رہا ہے۔ اللہ کو یہ انتشار سخت ناپسند ہے، اللہ تعالیٰ کو اتحاد پسند ہے، اور کسی قسم کا انتشار اس امت میں اسی قرآن کے ذریعے سے کسی نے پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا ہی سخت مواخذہ اس شخص کا ہوگا جس نے اس کے ذریعے سے اختلاف کو پیدا کیا۔ آج وقت کی ضرورت ہے کہ امت میں اتحاد کو پیدا کیا جائے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار کیا جائے، اور جو فروعی اختلافات ہیں انہیں ختم کیا جائے، اور جو سینوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت کی دیواریں ہیں اس کو ختم کیا جائے۔ ہر شخص 1.5 اینٹ کی مسجد اپنی بنایا ہے، وَكُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، وہ خوش ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ بہتر ہے۔ یہی کہنا خود غلط بات ہے، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں، ایک شخص کے بارے میں کسی نے کہا، ایک جو نافرمان تھا اس کے بارے میں کہا تو جہنمی ہے۔ حالانکہ نافرمان تھا، بظاہر کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جہنمی کہنے والے شخص کو جنت میں ڈال دیا اور وہ جہنمی کہنے والے کو جہنم میں ڈال دیا۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ جنت اور جہنم میں بھیجنے کا فیصلہ میں کر دوں گا کہ تو کرے گا۔ اللہ نے اپنے پاس ہی اختیار کو رکھا ہے، تو نے میرے اختیار کو چھیننے کی کوشش کی ہے اور تو نے کسی کو جہنمی کہہ دیا ہے، اب میں اس کو جہنم سے نکال دوں گا اور تجھے جہنم میں داخل کر دوں گا۔ کسی کے بارے میں الزام لگانے، کسی کے بارے میں کوئی تانا دینے سے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ معاملہ اللہ سب رازوں کو جانتا ہے اور وہی سب کا مالک ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ جو کچھ ہم نے کلام اللہ کو رمضان میں سنا ہے، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، اللہ اس میں برکت عطا فرمائے، ہمیں اس کو علم نافع بنا دے، اس کو ہماری زندگی میں جاری و ساری کر دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔